حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب اس ظاہری دنیا سے پردہ ہو گیا نا، تو بعد میں حضور علیہ السلام نے کیا ہے، حضرت سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا۔ اب نکاح کس طرح فرمایا؟ حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات سو رہی تھی تو خواب دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک میری گردن پر رکھا، اور میں نے اپنے یہ خواب جو ہے نا اپنے شوہر سکران کو سنایا۔ تو میرے شوہر سکران نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، اگر یہ خواب سچا ہے نا تو میں اس دنیا سے جلدی چلا جاؤں گا، اس دنیا سے پردہ فرماؤں گا، اور میرے بعد تم سے نکاح کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور وہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات اور یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے کیا ہے چاند میری گود میں نازل ہو رہا ہے، گود میں آ رہا ہے۔ تو یہ خواب بھی میں نے اپنے شوہر سکران کو سنایا، تو میرے شوہر نے پھر وہی تعبیر ارشاد فرمائی کہ کیا ہے کہ میں اس دنیا سے جلدی چلا جاؤں گا اور تمہارا نکاح کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ اور یہ حضرت سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نکاح میں آئی تھی، یعنی بعد میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں آئی، پہلے کون تھی؟ حضرت سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ محدثین فرماتے ہیں کہ جب آپ کبیر الحسن یعنی بڑی ہو گئی نا، تو اپنی باری حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے پاس باریاں مقرر کی تھی کہ فلاں دن میں اپنی فلاں ازواج کے پاس ٹھہروں گا، فلاں دن میں اپنی فلاں ازواج کے پاس ٹھہروں گا۔ تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جب حضرت سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہو گئی نا، تو اپنی باری کیا ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کرتے تھے، کہتی میں نے آپ کو یہ اپنی باری دے دی۔ اور آپ ایسی تو صحابیات ہیں، ایسی تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ میں شامل ہیں کہ جب آپ نے حج فرض ادا کر لیا نا، اس کے بعد محدثین کہتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ گئی، کبھی بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ باہر نکلیں، حج کریں، طواف کریں، یہ کریں وہ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حج جو فرض تھا نا وہ ادا کر لیا، اب میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہی ہے کہ میں اپنی گھر کی چار دیواری میں رہوں۔ اب یہاں پر جیسے عورتوں کو کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کس صورت میں دی گئی کہ کیا ہے ضرورت کی وجہ پر، کیونکہ پہلے گھر میں یا قریب کہیں پر واش روم وغیرہ ایسے آلات وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ بندہ جو ہے نا گھر میں ہی واش روم بناؤ اپنی طبی حاجات کو پورا کر لے۔ پہلے شروع میں کیا ہے ایسی طرح جنگلات ہوا کرتے تھے، ایسے جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی جایا کرتی تھی، جو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو ناگوار لگا کہ حضور علیہ السلام کے ازواج کیا ہیں پاک ہیں، مطہرات میں سے ہیں، تو کیا ہے ان کے لیے کوئی ایسی پردے کی آیت نازل ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے وہ چھپ کر رہے، کیونکہ پہلے سب کے سامنے ظاہر جایا کرتی تھی، پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالی نے کیا پردے کی آیات نازل فرما دی۔ اب پردے کی آیات نازل جو ہوئی وہ کیسے ہوئی تھی؟ پردہ جو نازل ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا، آپ نے کیا کیا؟ نکاح کیا، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ولیمے کی لوگوں کو دعوت دی۔ کیا ہے ولیمہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ولیمہ کیا تو 3 شخص آئے، کیا ہے 3 شخص آئے اور اتنی دیر تک بیٹھے رہے، اتنی دیر تک بیٹھے رہے، اتنی دیر تک بیٹھے رہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے ناگواری یعنی ناپسندیدہ ہونے کے آثار نظر آئے۔ حضور علیہ السلام گویا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جائیں تو اچھا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے اور حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناگوار ہے، تو انہوں سے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ کیا کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا، کیونکہ اتنی دیر تک تم لوگ بیٹھے ہو۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نبی، آپ کی صحبت میں نا اچھے اور برے سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں،
کیا ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں آپ کے پاس لوگ صبح شام اچھے برے سارے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہیں اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو کیا ہے وہ آیت نازل ہو گئی کہ فانزل اللہ الحجاب یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، یعنی کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلائے نا، المختصر بلائے کھانے پر، یا اور یہ بھی نہیں ہے کہ کھانے کی تے میں رہو کہ بس جب پکے تو ہم چلے جائیں، نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلائیں کھانے پر یا الغرض کسی بھی وجہ سے تو جاؤ، لیکن وہاں پر جاؤ نا تو پھر وہاں پر اپنی حاجات کو پورا کر کے کھانا کھا لیا، وہ مقصد پورا ہو گیا تو جلدی منتشر ہو جاؤ، جلدی چلے جاؤ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ لگے۔ اب یہ پردے کی آیت کیا ہے اس طریقے سے، اور دوسرا کیا ہے، اس دوسرا شان نزول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا نا حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے گھر میں تو صحابہ اور بہت سارے لوگ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس آیا نا ایک شخص، اتنی دیر تک بیٹھا رہا، اتنی دیر تک بیٹھا رہا کہ حضور علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے چلے گئے کہ وہ شخص بھی اٹھ کر میرے پیچھے آئیں کہ چلے جائیں، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک بیٹھا رہا، لیکن کیا ہے وہ شخص اٹھا نہ وہاں سے، بیٹھا ہی رہا۔ تو پھر بھی کیا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھا کہ ناگوار ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے اس شخص کو فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ایذا دے دی، تکلیف دے دی۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیا ہے یا رسول اللہ یہ جو ہماری مائیں ہیں، یہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، یہ اور عورتوں کی طرح عام نہیں ہے، جو اور بہت سارے لوگ آئیں گے، کوئی کیسا بندہ ہوتا ہے، کوئی کیسا بندہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کہیں اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے دیں، کیا ہے پردے کا حکم دے دیں۔ تو کیا ہے تب یہ حکم نازل ہو گیا۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پردے کے 3 مدارے ہیں، کتنے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں ان کے پردے کے 3 مدار ہیں، 3 طریقے۔ وہ کیسے؟ پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کہ دن میں باہر نہ نکلے، رات کی تاریکی میں نکلے۔ کب نکلے؟ دن میں نہیں نکلے، بلکہ کب نکلے؟ رات کی تاریکی میں۔ جیسے حضرت سیدنا سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ اپنی قضاء حاجت کے لیے بھی کب نکلتی تھی؟ باہر، رات جب ہوتی تھی۔ کب نکلے؟ رات کو نکلے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری کیا ہے کہ رات میں بھی منہ کھولے نہ نکلے، بلکہ کیا ہے چہرہ چھپا کر نکلے۔ آج تو آپ نے دیکھ لیا معاشرے کا حال یہ ہے کہ اپنے جو غیر ہوتے ہیں، جو آج خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں نا لوگ، جو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں کوئی کپڑا بیچنے کے لیے آتا ہے، کوئی کیا بیچنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں آپ نے دیکھا ہوگا منہ کھلا چھوڑ کر بھی ان سے بات چیت ایسے کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے۔ اب شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں نا گھر والیاں، ان کو بھی کیا حکم ہے کہ رات کو بھی جب گھر سے نکلے نا تب بھی منہ کھلا ہوا نہیں، بلکہ کیا ہے منہ پر کپڑا پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ تبھی حاجات کو پورا کرنے کے لیے نکل رہی ہے تب بھی کیا ہے حکم کیا ہے کہ اپنے رات کو نکلے تب بھی منہ پر کپڑا ڈال کر نکلے۔ آج آپ وہ معاشرے کے اندر آپ ہمارا حال دیکھ لیں کہ آج کل جو بھی پھیری دار آتا ہے، جو بھی خرید و فروخت والا آتا ہے، ہماری مائیں بہنیں ان کے ساتھ پردہ نہیں بغیر پردے میں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے میرے ایک دوست ہیں اچھے بہت سارے، انہوں نے کہا کہ ہم جو مولوی حضرات ہیں ہم عورتوں کو یا عام لوگوں کو پردے کا بتاتے ہیں نا، تو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ پردہ صرف اور صرف ماؤں بہنوں سب کو کس لیے کراتے ہیں؟ صرف اور صرف مولویوں سے کرتے ہیں۔ صرف مولویوں سے پردہ کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کہا کہ اسی لیے میں کیا ہے آج سے لے کر جب سے یہ میں نے دیکھا ہے میں نے آج تک کسی کو پردے کا کہا ہی نہیں ہے کہ پردہ کرے۔
اب یہ کہنا صحیح ہے غلط ہے یہ تو آپ سوچ لیں، لیکن کیا ہے، صرف اور صرف مولوی یا مولانا سے پردہ نہیں، ہر اس شخص سے پردہ کرنا لازمی ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کرنا، اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو شرعی قباحت نہ ہو، نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، تو ہر اس شخص سے، دیور سے بھی پردہ کرنا ہے، تو صرف اور صرف مولوی سے نہیں، ہر اس شخص سے پردہ کرنا ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آج جو جائے پھیری دار ہو، چاہے خرید و فروخت والا ہو، جو بھی ہو، اس سے پردہ کرنا لازمی ہے۔ جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، ازواج مطہرات جو حضور علیہ السلام کی گھر والی ہیں، ان پر بھی پردے کا حکم ہے، تو عام عورتوں پر بدرجہ اس سے زیادہ حکم ہے، کیونکہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں جو ہے نا، وہ حیا میں عام عورتوں سے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے بھی کیا ہے، گھروں سے باہر نہ جائیں۔ اب قضاء حاجت کے لیے پہلے کیا ہوتا، دور جایا کرتے تھے نا، دور، تو کیا ہے، اب یہ حکم نازل ہو گیا کہ قضاء حاجت کے لیے، اپنی طبی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی کیا ہے، گھر سے دور نہ جائیں، قریب ہی جائیں۔ اسی لیے کیا ہے، آج عام عوام میں یہ رواج پڑ گیا، آپ نے دیکھا ہو گھروں کے اندر اٹیچ باتھ روم ہے یا گھر کے قریبی باتھ روم ہے، وہ اسی لیے کہ یہ رواج پڑتا گیا، جب پردے کا حکم نازل ہوتا گیا، حالات سنگین ہوتے گئے تو کیا ہے، یہ حال یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگوں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں باتھ روم بنانا شروع کر دیا۔ آج لوگ تو اس کو آسانی کرتے، بھئی ہم دور جا نہیں سکتے، نہیں، لوگوں نے واش روم جو گھر میں بنائے وہ اسی لیے بنائے کہ ہماری پردے دار عورتیں کسی نامحرم لوگوں کی نظریں نہ پڑے ان پر، اسی لیے بنایا گیا تھا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، اللہ تعالی پردہ کرانے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اب پردہ جو ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی، اس سے ہمیں درس کیا حاصل ہوا، کیا ہمیں درس ملتا ہے؟ کیا ہے، کسی اچھی بات کے لیے چھوٹا آدمی اپنے بزرگ کی خدمت میں بار بار عرض کر سکتا ہے، جیسے سب سے بڑے کون ہیں، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ ناگواری عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ اپنی ازواج کو پردہ کرائے، یا رسول اللہ پردے کی آیات نازل ہونی چاہیے تھی۔ گویا کہ حضور علیہ السلام بڑے ہیں، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضور علیہ السلام سے علم میں مرتبہ میں چھوٹے ہیں، حضور علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب صحابی ہیں، لیکن کیا صحابی کے دل میں یہ کھٹک کر آیا کہ کوئی ایسی آیات نازل ہونی چاہیے کہ پردے کا حکم ہو کہ عورتیں پردہ کریں، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات پردہ کریں۔ یہ کیا ہے، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب چھوٹے ہیں اور حضور علیہ السلام بڑے ہیں، لیکن کیا ہے، کوئی چھوٹا بڑے کی بارگاہ اقدس میں عرض کر سکتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، اپنی ماں کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ماں، جیسے میں یہاں پر اس حدیث کے تحت نہیں، عام ہمارے معاشرے کے تحت کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کسی کی ماں بھی غلط کر رہی ہو نا، ظاہری طور پر دین اور شریعت کی مخالفت کر رہی ہو، تو کیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے جو کہا تھا وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے جو اپنی ماں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی گھر والیاں کیا ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ فرمایا تھا کہ اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، کیا ہے، پردہ کرو۔ یہ کیا ہے، پردے کی آیات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے فرمایا تھا، اب نازل ہو جاتی تو صاحب کیا ہے، حضور علیہ السلام کی گھر والی اس طرح باہر نہ جاتی، کیونکہ شریعت کی قید تھی نہیں، اسی لیے جاتی تھی۔ لیکن کیا اس حدیث سے ہمیں درس یہ ملتا ہے، اگر کسی کی کوئی ماں شریعت سے ہٹ کر، ماں بہن الغرض کوئی بھی شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرے، تو بیٹا اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے اس کو، اے اماں یہ شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، آپ ایسا نہ ایسا کریں، اے والدہ آپ یہ کیا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ایسا کریں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ بنیت خیر، بڑے سے بھی اچھی بات سخت لہجے میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اعتراض نہ ہو، کیا ہے، وہ ایسے لہجے میں کی جائے لیکن اعتراض سے وہ لوگ جو ہے نا برا نہ مانیں۔ جیسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ بولے جلالی ہیں، تو ان کی بات جو ہم جیسے آسانی سے بھی کریں، لیکن عام لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ غصے میں کر رہے ہیں، تو کیا ہے، وہ اسی لیے کہ شریعت کی وجہ سے، شریعت کے لحاظ سے، کیونکہ ان کے ایک دوسرے پر مان ہوا کرتے تھے، کیسے صحبت رسول کی
صحبت رسول پائی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ ان کا لہجہ کیسا ہے اور اس صحابی کا کیسا ہے، اس صحابی کا کیسا ہے، تو حضور علیہ السلام بھی کیا ہے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ اور چوتھا کیا ہے کہ عورتیں بھی بوجہ مجبوری اپنی کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ ہاں مجبوری ہو تو عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، بغیر مجبوری کے عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور پانچواں کیا ہے، اس سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں ظاہر ہوئی۔ پہلا کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، جیسے عام حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ایسے ہی جایا کرتی تھی یا اور عام لوگوں کے سامنے آیا کرتی تھی، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ عام لوگوں کے سامنے آئیں، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا، لیکن کیا اس کا حال یہی ہے کہ ان کو کیا کہیں پردے کا حکم دیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی یہ غیرت تھی۔ اور دوسرا کیا ہے، موافقت وحی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرماتا تھا، جو قرآن نازل فرماتا تھا، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر پردے کی آیات نازل نہیں فرمائے کہ یہ حکم دو، لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے خیال میں پہلے ہی آ گیا کہ کوئی ایسی آیات نازل ہونی چاہیے جس سے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں پردہ کریں، کیا کریں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا لیکن عمر بن خطاب کے دل میں یہ پہلے سے ہی آ رہا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، ان کی خواہش کے مطابق آیت حجاب نازل ہونا۔ خواہش تھی نا کہ یار اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس سے عام لوگوں کو پردے کا حکم مل جائے کہ عورتیں کیا کریں، پردہ کیا کریں۔ تو جب یہ خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی خواہش کے مطابق پردے کی آیات نازل فرما دی۔